السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال یعقوب جعفری۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کا سچ۔ ناظرین، افغانستان کی جانب سے پاکستان کی بارڈرز کو ٹارگٹ کیا گیا، پاکستان پہ حملہ کیا گیا، چیک پوسٹ کو ٹارگٹ کیا گیا اور پھر اس کے جواب نے پاکستان نے بھی افغانستان پہ حملہ کیا۔ ناظرین، اس سے قبل افغانستان کو بارہا یہ بولا گیا پاکستان کی جانب سے کہ آپ کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، چاہے وہ ٹیرر فائنانسنگ کی بات کریں، چاہے اگر دیکھا جائے تو فتنہ الخوارج کو انٹرٹین کرنے، ان کو جگہ دینے، ان کو اکوموڈیٹ کرنے سے لے کر پاکستان میں انوالومنٹ تک ہر جگہ انوالو ہو رہی ہے۔ تو پلیز پلیز اس کو روکا جائے۔ اگر آپ نہیں روکیں گے اور ادھر سے پھر حملہ ہوگا یا پھر اگر یہ واقعات بڑھیں گے تو ہمیں بھی جواب دینا پڑے گا۔ تو ناظرین، پاکستان نے پھر اس کا بھرپور جواب دیا اور جواب دینے کے ساتھ ساتھ ابھی جو وزیر مملکت ہیں طلال چودھری صاحب، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک لمبا عرصہ گزارا، تقریباً 45 سال ہم لوگوں نے ویلکم کیا اپنے افغان بھائیوں کو، وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ پاکستان میں ہمارے مہمان بن کر رہے، لیکن اب اس کو ختم کرنے کا وقت آتا ہے اس طرح کہ ہمیں یہ نہیں پتا آپ لیگل طریقے سے آئیں، آپ پاسپورٹ لے کر آئیں، آپ ڈاکیومنٹس لے کر آئیں، اگر آپ ڈاکیومنٹڈ ہیں تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، آپ آئیں یہاں پہ، یہ آپ کا اپنا ملک ہے، لیکن اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے، آپ لیگل طریقے سے نہیں آ رہے تو ہم آپ کو یہاں پہ سہولت فراہم نہیں کر سکیں گے۔ تو ناظرین، بہت ساری چیزیں ہیں، عوام کیا کہتی ہے، یہ جو کشیدگی بڑھی افغانستان کے ساتھ پاکستان کی، اس کے بارے میں اور جو افواج پاکستان کا رد عمل سامنے آیا اس کے بارے میں عوام کی زبانی جانیں گے، آپ کو بھی دکھائیں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک عظمت خان، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اور سابق وزیر مملکت بھی رہ چکے ہیں۔ ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر جو افغانستان نے پاکستان کے ساتھ کیا اور پھر جواب میں جو پاکستان نے افغانستان کے ساتھ کیا، ان دونوں سچویشنز کو یہ کیسے دیکھتے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں ملک صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر اللہ کا۔ کیسا گزر رہا ہے وقت جی؟ بس اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اس ملک میں امن قائم ہو۔ بالکل جی، ہم سب کی یہی دعا ہے۔ ملک صاحب، کیا کہیں گے ابھی جو ہمیں دیکھنے کو ملا کہ افغانستان نے کیا سوچ کے پاکستان پہ حملہ کر دیا، ہمارے بارڈرز کو ٹارگٹ کیا، ہماری چیک پوسٹ کو ٹارگٹ کیا، اور پھر اس کے بعد جو رسپونڈ کیا پاکستان نے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں اوورآل؟ دیکھیں، آج سے نہیں، عرصہ دراز سے، جی کئی سالوں سے ہم افغانستان سے یہ درخواست کرتے آ رہے ہیں کہ جناب، آپ کے ملک کے اندر کچھ شرپسند، کچھ دہشت گرد، کچھ انڈین سپانسرز، کچھ کسی اور جگہ سے سپانسرڈ لوگ ہیں جو 1600 کلومیٹر کے بارڈر پہ کبھی ایک راستے سے تو کبھی دوسرے سے بالکل رات کے اندھیرے میں دراندازی کرتے ہیں اور پشاور سٹی تک آ کر اور بنو تک آ کر اور ان فاٹا اور فاٹا کے ریلیٹڈ جو نزدیک علاقے ہیں سوات تک، دیر تک آ کر وہ خودکشیاں بھی کرتے ہیں، وہ بم بلاسٹ بھی کرتے ہیں، وہ ٹارگٹ کلنگ بھی کرتے ہیں۔ اور آپ ان کو منع کریں۔ اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے جو نئی حکومت سنبھالی ہے افغانستان کے اندر اور ہم نے امن قائم کیا ہے، تو امن یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ کے ملک کے اندر امن ہے، امن آپ کے ہمسائیوں کو تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ بار بار ریکویسٹ کی، لیکن حالات یہاں تک آ پہنچے کہ آج دراندازی اتنی زیادہ ہے کہ ہمارا جو ڈی آئی خان، ہمارا جو پشاور تک یہ بیلٹ ہے، باجوڑ تک، ادھر شام کے بعد مطلب پولیس بھی نہیں نکلتی، باہر نکلنا مشکل محال ہے، آپ سمجھے کرفیو ہے۔ جہاں پر اگر پولیس نہیں نکل سکتی جو عوام کے سر و مال کی تحفظ کے لیے ہوتی ہے، تو وہاں پر مجھے بتائے عام شہری کیسے نکلے گا؟ ایسا ہی ہے۔ تو آپ نے پچھلے ہفتے دیکھا کہ 11 پولیس فوجی جوان، جس میں ایک میجر، ایک لیفٹیننٹ بھی تھا، سپاہی تھے، بالکل دوسری واقعہ میں بھی اسی طرح کے نمبر 17 تک کے فوجی، جس میں آفیسر اور سپاہی تھے، پولیس، سیویلینز اور لوگوں کو بتے کے خطوط اور پتہ نہیں ایک خارنہ پرسا کی طرح پاکستان کو جو ہے نا وہ دہشت گردی کے لپیٹ میں لائے رکھا ہے۔
تو ظاہری بات ہے جب ہم انٹیلیجنس ذرائع دیکھتے ہیں تو اس سے یہ نکلتا ہے کہ یہ لوگ افغانستان سے آئے، بالکل انہوں نے کارروائی کی اور یہ واپس چلے گئے. بالکل. تو آخری ایک چیز کی حد ہوتی ہے. تو اب پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ان لوگوں کو وہاں پر روک نہیں پا رہے، آپ ان کو جگہ دے رہے، آپ ان سے ڈر رہے ہیں، آپ تو ان پھر ہم کو خود کچھ کرتے ہیں. کر نہیں سکتے، تو پھر ہمیں اجازت دیجئے، جی پھر آپ ناراض نہ ہوں، ایسا پھر ہی ہے. ہمارے جیٹ بمبار بھی آئیں گے، پھر ہمارے ٹینک بھی آئیں گے، پھر ہمارے ہمارے ڈرونز بھی آئیں گے. توپ، ہمارے ڈرونز بھی آئیں گے، بالکل. اور اپنے شہریوں اور اپنی فورسز کو بچانے کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے. اچھا سر، ہم نے یہ دیکھا کہ اس سے قبل بارہا افواج پاکستان نے یہ مینشن بھی کیا، ہماری لیڈرشپ بھی یہ بولتی رہی کہ افغانی سرزمین جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے، ادھر سے آ رہی ہے. یہاں پہ اگر ٹیرر فائنینسنگ کی بات کی جائے وہ بھی مختلف سورسز سے ہو رہی ہے. بہت سارے طریقے انہوں نے نئے بھی اپنائے. آپ اس کو کنٹرول کریں، آپ کنٹرول کریں گے تو ہمارے حالات بہتر رہیں گے. جس طرح آپ نے مینشن بھی کیا کہ ان لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آخر کیا وجوہات ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ وہ ٹیرر فائنینسنگ کو کنٹرول نہیں کرے، الٹا وہ جا کے انڈیا میں بیٹھ کے فتنۃ الہندوستان کے ساتھ مل کے ایک نیا فتنہ کریٹ کرنے کی کوشش کریں. کیا چل رہا ہے یہ؟ دیکھیں انڈیا، میں اس کڑی کو اس طرح ملاؤں گا کہ جی. اسرائیل جو پاکستان سے خوفزدہ ہے، جی پاکستان کے وجود کو مٹانا چاہتا ہے، یہ ان کی خواہش ہے. جی انہوں نے ہندوستان سے کہا کہ آپ اٹیک کرو پاکستان کے اوپر. پلوامہ کا جھوٹا سا ایک سلسلہ، ایک پروپیگنڈا پھیلا کے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا. ایسا ہی ہے. جو ان کو جواب ملا تو وہ بھول گئے کہ ہم پاکستان کی طرف اٹیک ایسے کر سکتے. انہیں پراکسی وار شروع کیا. ٹھیک. وہ اسرائیل سے پیسے لے کر ہندوستان، افغانستان کے ان دہشت گرد گروپوں کو، میں حکومت کلیم نہیں کروں گا، حکومت بے شک ان لوگوں سے خود خوفزدہ ہے. افغانستان کی حکومت جو دہشت گرد ہے، بالکل ایسا جو ہی ہے. مختلف گروپس ہے، وہ ان کو منع نہیں کر سکتا. گناہ ان کا اتنا ہے صرف. تو یہ پیسے دے کر وایا دبئی پیسہ آتا ہے، افغانستان میں دہشت گردوں کو ملتا ہے، ان کو ٹارگیٹس دیے جاتے ہیں، ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، نائٹ ویژن اسلحہ ہے. وہ دہشت گرد آ کر کارروائی کرتے ہیں، کچھ مارے جاتے ہیں، کچھ واپس چلے جاتے ہیں. اب یہ سلسلہ اگر افغانستان بند نہیں کرتا تو جی. کون بند کرے گا؟ ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. پھر ہم ہی بند کریں گے، کیونکہ ہمیں نقصان ہے، اس کا نقصان کسی اور کو تو نہیں ہے. بالکل. تو جب ہمارے اوپر جہاں سے بھی اٹیک ہوگا، بے شک امریکہ سے کیوں نہ ہو، بے شک کسی بھی ملک سے کیوں نہ ہو، ہم سوورن سٹیٹ ہے نا، ہم نے تو رسپونڈ کرنا ہے نا سر ہم اپنے پہلے ڈیفنس کے لیے. اس ملک کو کہیں گے کہ اپنے لوگوں کو، اپنے سمجھاؤ. باؤنڈریز کو سمجھاؤ، اپنے زمین کو سنبھالو. بالکل. آپ کی زمین پر ہمارے اوپر حملہ نہ ہو، پاکستان کے اوپر حملہ نہ ہو. اب دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہ کوئی 25 سال کے بعد جی ہندوستان اور طالبان جو ہیں وہ ایک جگہ پہ، ایک پیج پہ آ رہے ہیں. سر یہ اتنا بڑا عرصہ، اور ہمیں بالی ووڈ میں بھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب وہ موویز بناتے ہیں تو انہوں نے وہ عجیب سے فیک سے کارٹونسٹ سے طالبان بھی بنائے ہوئے ہوتے ہیں. انہوں نے بڑا ایکسٹریمسٹ سا ان کو دیا ہوا ہوتا ہے، شکلیں دی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو پورٹرے ایسا کیا ہوا ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ تو بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں اور وہ جتنے مسلمان ہیں وہ سب طالبان ہی ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ وہی طالبان انہی کے روم میں بیٹھ کے پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ فیمیل جرنلسٹ بھی موجود نہیں ہیں، وہ اپنے رولز جو ہیں اپلائی کر کے سب کچھ کر رہے ہیں. یہ سب اتنا کیسے ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان دشمنی ہے؟ یہ کیا ہے؟ دیکھیں، حسد اور بغض، جی کینہ، یہ وہ چیزیں ہیں جس طرح انسانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں، اس طرح ملکوں کے درمیان بھی پائی جاتی ہیں. ایسا ہی ہے. اسرار احمد صاحب کا آج سے 20 سال پہلے کا ایک بیان آج میں سن رہا تھا. اچھا جی. وہ فرما رہے ہیں کہ جب پاکستان چین کے ساتھ قریب تر ہو جائے گا جی. تجارتی لیول پر، اور جب پاکستان دنیا میں ابھرے گا تو ہندوستان اور افغانستان دونوں اطراف سے اس کے اوپر حملے ہوں گے. یہ پیشن گوئی اس نے 20 سال پہلے کی ہے. ایسا ہی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان ایک سپر پاور بننے جا رہا ہے. ایسا ہی ہے. امریکہ سپر پاور ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان از ایشین ٹائیگر. ایسا ہی ہے. ایک ہی ملک تھا جو ہمارا جس سے مقابلہ تھا اور اس کو ہم نے ہرا دیا، لٹا دیا. بالکل. اور ہم لوگ ریجنل ہیجمنی کی طرف جا رہے ہیں. چائنا کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا دل ہے. ایسا ہی ہے. ترکی کہہ رہے پاکستان اس خطے میں ایک ایٹمی پاور ہے، مسلمانوں کا ایٹم بم ہے.
सऊदी अरब कह रहे हैं कि भाई हमारी सिक्योरिटी आप करें। ऐसा ही है। अब दुनिया में हमें इतनी इज्जत मिल रही है कि वो इंडिया और खवारिज के आंखों में कटक रही है। ठीक हो अब ये गया। बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ठीक। हमारे पास रशिया, चाइना, अमेरिका, सऊदी ममालिक, तुर्की, ईरान सब फ्रेंडली हो गए। हम ऐसा है। एक गुलदस्ते के बीच का एक गुलाब बन गए। ऐसा ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका भी हमारे साथ ट्रेड करना चाहता है, वो भी एक सीपोर्ट बनाना चाहता है। चाइना ने भी गवादर सीपोर्ट बनाया है। बिल्कुल। और हमारे आज 2026 है पाकिस्तान, ऐसा पाकिस्तान आप देखेंगे जो हर रोज़ माशी तौर पर और सफारती तौर पर ताकतवर से ताकतवर होता नज़र आएगा आपको। बिल्कुल, और इंशाल्लाह ये से। वो ये सुपर पावर बनेगा इस दुनिया का कि आज उम्मत मुस्लिमा ने इसे अपना हेड कंट्री तस्लीम कर लिया है बिल्कुल। कि ये एटम बम वाला मुल्क, ये मुसलमानों का ये एटम बम पावर है है। हमारी, हमारा ये राइट हैंड फौज है। जो हमारी फौज है ऐसा ही है। वो दुनिया में ताकतवर तरीन और वेल ट्रेंड फौज है। बिल्कुल। हमारे एजेंसीज जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ तरीन और बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। मैं कहूँ कि जिस तरह DGISPR ने कहा कि हम हर वक्त और हर जगह मौजूद होते हैं, इसका मतलब है हर वक्त हिंदुस्तान के कोने कोने में हम मौजूद हैं। अफगानिस्तान तो मौजूद है ही अफगानिस्तान है। में मौजूद है ही हैं, हाँ जी। चाइना में है, हर जगह है। USA में है, UK में है, ईरान में, हर जगह पर हम अपने मुल्क की दिफा के लिए मौजूद हैं। ऐसा ही है। हम किसी का नुकसान नहीं करते। ठीक हो गया अपनी जी। दिफा मजबूत बनाई हुई है ठीक हो हमने। गया। मलिक साहब ये बताएंगे कि इससे पहले ये कहा गया, तलाल चौधरी साहब ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि हमारे मेहमान थे जो अफगानी थे, ठीक है, मुसलमान भाई हैं हमारे मेहमान थे, लेकिन अब टाइम जो है वो पूरा हो गया है, ठीक है, मेहमान नवाजी का भी। अब ऐसा है कि जो इलीगली यहाँ पे हैं, ठीक है, उनको जाना चाहिए घरों को अपने। तरीक़ाकार यही है, अगर आप तरीके से नहीं जाएंगे तो फिर हम लोग आप लोगों को डिपोर्ट करेंगे, ठीक है, या छोड़ के आएंगे। सर किस तरह देखते हैं इसको? देखिए हम बच्चे थे, ये 1980 से मैं देख रहा हूँ जी कि ये लोग अफ़गानिस्तान में जब अमन नहीं था जी। तो पाकिस्तान ने इनकी मेहमान नवाजी की। बिल्कुल। आज 45 साल पूरे हो गए। ऐसा ही है। जब भी इनके ऊपर जंग रहा तो हमने मेहमान नवाजी की और अपने भाइयों की तरह की। ऐसा ही है। अब चूँकि उनके मुल्क में अमन कायम हो चुका है, ऐसा ही है, सुकून है। सुकून है, जी तो इसीलिए अब अफ़गानी शहरी बुरे लोग नहीं हैं, जी। लेकिन उन शहरियों के लिबास के अंदर दहशतगर्द आ रहे हैं, ख्वारजी आ रहे हैं। ख्वारजी आ रहे हैं, ऐसा जो है। आपको अपना अफ़गानी सिटीजन जाहिर करते हैं लेकिन ठीक है। अंदर वो एक इंडिया पैट दहशतगर्द होता है। ऐसा ही है। इसलिए हम अफ़गान भाइयों को ये बताते हैं कि फिर भी हम आपके मेहमान नवाजी करेंगे, लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट्स को साथ रखें, और जिसके पास नहीं है तो उसको हम दहशतगर्द ना कहें तो फिर क्या कहें। ऐसा ही है। ऐसा ही है, हाँ, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि तो वो कौन है। वो नाराज़ ना हो इस बात पे। पाकिस्तानी नेशन और अफ़गानी नेशन भाई भाई है। जो मौजूदा हुकूमत अफ़गानिस्तान में है उससे दहशतगर्द संभाले नहीं जा रहे, जो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी और कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। बिल्कुल। हमें मजबूरन आपको भेजना पड़ेगा जो इलीगल डॉक्यूमेंटेड है। जो लीगल है वो पाकिस्तान में रहे, हम आज भी मेहमान नवाजी करेंगे, बिल्कुल। लेकिन वो लोग जो इलीगल है जी। उनको अब जाना पड़ेगा। और हमारी मेहमान नवाजी को हमारी वीकनेस ना समझा और जाए। ये मेहमान हाँ जी। नवाजी जो है, जी। मैं आपको एक दफ़ा फिर बताऊं, अफ़गान कई लोग ऐसे हैं जो उनकी हुकूमत से भी तंग है। ऐसा ही है। वो तो एक कब्ज़ा हुकूमत है। ठीक। हम अफ़गानी शहरियों को भाई समझते हैं, ठीक है, हम अफ़गान की तरफ से दहशतगर्दी करने वाले अफराद को और हुकूमत को ये बताते हैं कि आप ये पकड़े, नहीं पकड़ेंगे तो हम आपके अवाम के साथ जंग नहीं करेंगे, हम अफ़गानिस्तान के साथ, काबल के साथ जंग नहीं करेंगे, हम उस दहशतगर्द को टारगेट बनाएंगे। ऐसा ही है। जब बनाएंगे तो फिर आपने गिला नहीं करना, ऐसा ही या है। आप खुद बना लें, पकड़ ले, हमारे हवाले कर दे, या आप खुद जेलों कर में लें। डाल ले। ऐसा है, या खुद आप कर लें, करेंगे हमें तो दे हमें दें। ज़रूरत नहीं ऐसा पड़ेगी, ही है। लेकिन आप नहीं करेंगे तो आप हमें फिर रोक भी नहीं सकते, हम ऐसा ही है। आएंगे। बहुत शुक्रिया जी मलिक साहब, थैंक यू सो मच जी। कैसे भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं भाई? मैं बिज़नेस करता हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा भाई, अभी जो पाकिस्तान के हालात कुछ चल रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ, के सबसे पहले अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया, बारहा उसको बोला गया कि आपकी जो सरज़मीन है वो इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट, यहाँ पे टेररिज्म में इन्वॉल्व है, ठीक है, टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी। तो आप कैसे देखते हैं इसको? सर मैं तो ये देखता हूँ कि देखिए जिस तरह हमारी ये पाकिस्तान बहुत पीसफुल कंट्री है, जी ठीक है, और हम लोग जो है वो हमेशा फ्रीडम को, यूनिटी को
اور جتنے بھی رائٹس ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو آلریڈی بہت ہیوج جو ہے وہ نمبرز میں افغانی پیپل جو ہیں وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو جو ہے وہ پہل کرنی چاہیے یا اٹیک کرنا چاہیے, بلکہ ان کے درمیان میں ایک ہوپ فل یونٹی ہونی چاہیے, بردرہڈ ریلیشنز ہونے چاہیے, کیونکہ یہ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ رول پلے کرتی ہیں. ایسا ہی ہے. تو اگر ان کے درمیان میں کوئی بھی کانفلکٹ ہوگا تو ایکسٹرنل فورسز جو ہیں وہ بھرپور اس کا فائدہ اٹھا کے پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کرنے کی کوشش کریں گی. ڈیفینیٹلی. اچھا, ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ طلال چودھری جو وزیر مملکت ہیں, انہوں نے یہ بھی کہا کہ 45 سال ہو گئے ہم لوگوں نے اکوموڈیٹ کیا, ہمارے مہمان تھے افغانی, اب جو ہے ٹائم آ گیا ہے کہ اب یہ آہستہ آہستہ ریپ کریں چیزوں کو اور اپنے اپنے گھروں کو جائیں, کیونکہ اب لمبا عرصہ ہو گیا ہے. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اصل میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دیکھیں, بے شک افغانستان کے لوگوں کا اور پاکستان, دیز بوتھ پیپل ہیو ڈفرنٹ کلچرس, ایتھکس اینڈ ویلیوز, لیکن جو ان کی مین مورل ویلیو ہے نا وہ اسلامک بلیف, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ لوگ بھی اسلام اور ہم لوگ بھی اسلام, وی بوتھ ہیو سیم ریلیجنس. تو اس ایک مین اسٹرینتھ اور بانڈ کی وجہ سے ہم لوگوں کو جو آپس کے ریلیشنز ہیں وہ یونیفائی کرنے چاہیے, نہ کہ کوئی اور قسم کی جو کنٹریز ہیں جو ہمیں ڈیفیم کرنا چاہتی ہیں, جو آلریڈی ہمیں یونائٹڈ نیشنز یا فورن کنٹریز کے آگے ٹیررسٹ کلیم کرتی ہیں, ان کو کسی قسم کا کوئی, میں نہیں سمجھتا کہ موقع ملنا چاہیے. اور اگر یہ وار کنٹینیو ہوگی تو دونوں کنٹریز کو کانسیکوینسز فیس کرنے چاہیے. اگر آپ میرا پرسپیکٹو سے پوچھیں تو میں تو کہوں گا کہ افغانی جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ رہیں, ان کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہ ہو, لیکن ان کو پاکستان فورسز اور پاکستان کی جو نیوی ہے اور پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ انہیں اتنا پیار دیتے ہیں, تو خیال رکھنا چاہیے کہ بارڈرز لو جو ہے نا لاز کو فالو کرنا چاہیے جی, جو لیگل طریقہ ہے اس پہ چلنا اگر چاہیے. افغانی لوگ یہاں پہ آئیں گے اور یہ کانسیکوینسز فیس کریں گے, ان کو یہاں سے بھیجا جائے گا, تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا نہ کہ کوئی بزنس اپرچونیٹیز ہیں, نہ جابز ہیں, جو یہاں پہ ختم ہوں گی اسٹرگلنگ فیس پہ, تو ان کو واپس اپنے ملک جانا چاہیے, تو کیوں نہ وہ ایک اچھے طریقے سے ایگزٹ کریں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم جی, کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں بھائی. ابھی ہم نے دیکھا کہ افغانستان کی جانب سے پاکستان پہ حملہ بھی کیا گیا, ہماری چیک پوسٹ بھی تباہ کی گئیں. ہمارے ظاہر سی بات ہے کہ جب حملہ ہوتا ہے تو اس میں جوان شہید بھی ہوتے ہیں, کیجوالٹیز بھی ہوتی ہیں, مالی نقصان علیحدہ, جانی نقصان علیحدہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ 45 سال سے ہم لوگوں نے ایک ملک کو اکوموڈیٹ کیا, ہم لوگوں نے مہمان نوازی کی, اس وجہ سے کی کیونکہ پہلے وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یو ایس ایس آر تھا, پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا یو ایس آیا, ہر چیز میں ہم نے ان کا ساتھ بھی دیا, ٹھیک ہے, بیک بھی کیا, ڈس انٹیگریشن سے لے کے یو ایس کو نکالنے تک, ٹھیک ہے. اب بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اٹیک یا جو حملے کیے جا رہے تھے ان کی جانب سے ہمارے وارن کرنے کے بعد بھی, یہ ٹھیک ہے؟ بالکل جی. دیکھیں, یہ اگر آپ دیکھیں پاسٹ میں تو تقریباً آلموسٹ 40-45 ایئرس سے ہم ان کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں یہاں ایسا ہی ہے. لیکن دین فرام لاسٹ 10 ایئرس 1 ڈیکیڈ آپ کہہ لیں کہ ہم ان کو ود دا پیس آف ٹائم ہم ان کو ریمائنڈرز دے رہے تھے, ہم ان کو یہ چیز ہائی لائٹ کر رہے تھے کہ ان کے یہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہاں سے کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہی تھی. ٹھیک ہے جی. سو آپ نے جو بات کی, جب یہ ریسنٹلی ہم نے جب ان کو جواب دیا, پاکستان آرمی نے بالکل صحیح کیا ہے جی, اور ہماری عوام پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑی ہے, ٹھیک ہے, شانہ بشانہ. اور آئی تھنک انہوں نے جس طرح یہ چیک پوسٹ پہ حملہ کیا تھا تو پاکستان کی طرف سے یہ جوابی کارروائی ضروری تھی. ٹھیک ہے سر, میں نے یہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں یہ سوال کروں گا کبھی کسی سے کہ افغانستان جو ہے شاید وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ پاکستان کمزور ملک ہے, وہ جا کے پاکستان کے دشمنوں سے مل گیا, وہ پاکستان کے جو سب سے بڑا دشمن ہے فتنہ الہندوستان, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ مل کے وہاں پہ پریس کانفرنس کر کے پھر پاکستان کو دھمکی بھی دے رہا ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے پاکستان کے ہم لوگوں نے نہ گوروں کو ٹکنے دیا نہ رشینز کو ٹکنے دیا. تو آپ لوگ کیا ہمارا کر سکتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, اگر ہم وہی بات آتی ہے, سوویت یونین کے ٹائم سے ہم نے ان کو سپورٹ کیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد ان کے دیکھیں انڈین کونسلیٹ دیکھ لیں, سب سے زیادہ اتنے پاکستان میں نہیں جتنے افغانستان میں ہیں. ایسا ہی ہے. انہوں نے ہمارے انڈیا دشمن ملک ہے, ان کے ساتھ یہ الائز بن گئے, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کا پلان یہی تھا کہ پاکستان پہ اٹیک کر رہے تھے. انڈیا کیا کرتا ہے کہ افغانستان کے سائڈ سے ہی اٹیک کرتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ پینیٹریشن وہاں سے اس سائڈ سے ہے, کراس بارڈر ٹیررزم زیادہ وہیں سے ہو رہی ہے. سو بالکل پاکستان ایک خود مختار ملک ہے جی, بالکل ہم ہر چیز کا جواب دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اتنے کیپیبل ہماری یہ ساری افواج ہیں پاکستان کے, جو ایئر فورس دیکھ لیں, نیول دیکھ لیں, نیوی ہے, آرمی ہے. سو ماشاء اللہ کمپیٹنٹ ہے ہماری پاکستان فورسز, آرم فورسز جتنی بھی. اچھا سر, طلال چودھری صاحب جو ہیں وزیر مملکت, طلال چودھری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ لاسٹ 40 سے 45 سال
کو لے لیں تو ہم لوگوں نے مہمان نوازی کی, ہم مہمان نوازی کر رہے تھے. لیکن اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ جو لوگ ہمارے لاس کو فالو نہیں کر رہے یا وہ اللیگل ہیں پاکستان میں, ٹھیک ہے, ان کے پاس کوئی ڈاکیومنٹس نہیں ہیں یا ان کے پاس ویزا نہیں ہے یا ان کے پاس پرمٹ نہیں ہے, تو وہ لوگ اب پاکستان میں نہیں رہ سکتے, ان کو وائنڈ اپ کرنا پڑے گا نا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے نا؟ بالکل جی, دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہ کہ آپ جتنے بھی فارن کنٹریز میں دیکھ لیں, ہر کنٹری کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ وہاں جائیں, جیسے ہم پاکستانی باہر جاتے ہیں, انگلینڈ جاتے ہیں, آسٹریلیا جاتے ہیں, یو ایس جاتے ہیں, تو اگر آپ کا ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے, آئی مین ان کے پراپر لاز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو افغانستان کے افغانی جو جتنے بھی ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے ان کو یہاں پر ان کی مہمان نوازی کی ہے, لیکن ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آئی تھنک وہ ٹائم ابھی پورا ہو چکا ہے ان کا. وہاں ابھی وہ ان کے وہ آئی تھنک کہ وہاں پر ایسے جس طرح کوئی جنگ بھی نہیں ہو رہی افغانستان میں. سو آئی تھنک دس از دا رائٹ ٹائم دے شوڈ موو آن. ٹھیک ہے, اب پیس ہو گیا نا, اب پیس ہو گیا, وہ موو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. طلال چودھری صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ دس دا رائٹ ٹائم, دے شوڈ ناؤ گو بیک ٹو دیئر کنٹری. اور پاکستان نے جتنے بھی ان کے ساتھ مہمان نوازی کرنی تھی وہ کر چکے ہیں, اور آئی تھنک ہم ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں پراپر ایز اے نیبر کنٹری ہمارے ساتھ وہ چلے, یعنی کراس بارڈر ٹیررزم نہ اس چیز کو پروموٹ نہ کریں. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں آسیہ جہانگیر صاحبہ. پہلے ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا, آج کل یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہیں, منسٹر بھی رہ چکی ہیں, ایکس منسٹر بھی ہیں. ان سے بات کریں گے, جانیں گے, کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا عرصہ KPK میں گزارا. ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ پولیٹکس کیا ہے, وہاں پہ نظام کیا ہے, اور خاص طور پہ یہ جو بارڈر ایریاز ہیں ان پہ کام کیسے ہوتا ہے. اور ہم لوگ بات کریں افغانستان کی. ظاہر سی بات ہے, افغانستان سے اگر ہمارے KPK کے ایریاز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو پہلے حالات کیا تھے, بعد میں حالات کیسے کروشل ہو گئے, ان سے جانتے ہیں. میرے ساتھ رہے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کیسے ہیں, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا ٹائم دیا. مجھے یہ جاننا ہے کہ ہم لوگ پاکستانی پچھلے کوئی 45 سال سے مہمان نواز ہیں. ہم لوگوں نے ایک کمیونٹی کو, ایک ایتھنیسٹی کو ویلکم کیا, ٹھیک ہے, اور اس کو ویلکم کرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے اپنا لینڈ بھی دیا. انہوں نے ہم نے ان کو سپورٹ بھی کیا, ہم لوگوں نے ان کے ساتھ چلے, ہم لوگوں نے کچھ ایسا شو نہیں ہونے دیا کہ یار آپ باہر سے آئیں. لیکن سٹل ہمیں یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ آفٹر 45 ایئرز انہی کا لینڈ جو ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ یوز ہو رہا ہے. کیسے ہو سکتا ہے جی؟ میرے بہت سارے سوال تو آپ نے خود ہی جواب دے دیے. جیسے آپ نے کہا کہ 40 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہوا ہے ہم افغانیوں کی ہاسپٹیلٹی ان کو دے رہے ہیں, اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام تو ویسے بھی بہت مہمان نواز ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن جب آپ کا مہمان اس لیول پہ آ جائے, انہوں نے پاکستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف ہی کتنی دفعہ یوز کیا ہے. ہمارے بار بار وارن کرنے کے باوجود کہ دیکھیں ہمسائے ممالک ہیں, ہم اچھے ہمسائے کے جتنے اچھے تعلقات ہوں گے. اور پھر آپ ماضی میں دیکھیں جب سوویت یونین کا مسئلہ ان کے ساتھ چل رہا تھا, جب امریکہ کا مسئلہ ان کے ساتھ چل رہا تھا, آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ طالبان اتنے اسٹرانگ تھے کہ 1 گھنٹے میں انہوں نے سب کچھ کر دیا. اور اس وقت اگر آپ افغانستان کی پوزیشن دیکھیں, ان کے پاس کوئی منظم فوج بھی نہیں ہے. مسلح جتے ہیں, مسلح جتوں کو بندوقیں دیکھ کر وہ ہر کسی کے اوپر چڑھ آتے ہیں. تو ہم نے جو ایکسپیکٹیشن ہماری کم از کم ان سے یہ نہیں تھی جو انہوں نے اس دن کیا. اچھا, جو انہوں نے وار کیا وہ بھی انہوں نے کیا ہے. ہمارے بار بار وارن کرنے کے باوجود کہ دیکھیں آپ کی سرزمین ہمارے خلاف یوز ہو رہی ہے. جتنے ٹیررسٹ ہیں وہ سارے آپ لوگوں کے کیمپوں میں ہیں, وہاں سے آتے ہیں, ہمارے پولیس کو شہید کر رہے ہیں, ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کر رہے ہیں. آپ لوگ اس کو کنٹرول کریں. لیکن جب کوئی کنٹرول نہیں ہوتا ہے تو لاسٹ اقدام کیا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی پاکستان آرمی نے بہت صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا. میں آپ کو ایران کی مثال دے دیتی ہوں جی. آپ دیکھیں جب سی پیک اور دوسرے بندرگاہ آئے جی, گوادر پورٹ, انہوں نے انڈیا کو ہمارے خلاف ہی شاہ بہار میں پورٹ دے دیا تھا. پھر جب ان پہ حملہ کیا گیا, کون سٹینڈ ہوا ایران کے ساتھ, اسرائیل کے خلاف؟ پاکستان ہی. تب وہی ایران ہے جو پاکستان, تشکر پاکستان کے نعرے ان کے پارلیمنٹ میں لگے. تو افغانستان یہ ساری چیزیں نہیں دیکھ رہا ہے کہ کون ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اور جب حملہ آپ کے اوپر ہوگا تو کیا آپ نے سیلف ڈیفنس نہیں کرنی ہے؟ اس وقت KPK کے تحفظ کے لیے اور KPK کی اسٹیبلٹی کے لیے
یہ چیزیں کرنا بہت زیادہ ضروری تھی، اور میں اپنے پاک فوج کو بہت اپریشیٹ کروں گی، داد دوں گی کہ انہوں نے بہت منظم طریقے سے صرف ان کے کیمپ کو جہاں پہ طالبان ہے، جہاں پہ خوارج ہے، ان کو ہٹ کیا جا رہا ہے. کوئی شہری علاقوں میں ہمارے بم نہیں گرے ہیں یا کوئی وہاں پہ. اچھا ویسے ایک سوری میں آپ کی بات بھی کاٹ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملے کہ وہ ہندوستان میں بیٹھ کے ہندوستانی لوگوں کے ساتھ جے شنکر کے ساتھ بیٹھ کے سکون سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں ادھر بیٹھ کے. اب ہم لوگ دیکھیں، ہم لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی ٹارگٹ بھی نہیں کرتے. ہم لوگ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے الفاظ جو ہیں وہ کسی کے جذبات کو مجروح نہ کریں، ٹھیک ہے، کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں. تو ہم لوگ پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہی کہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے مسلمان ملک ہے. لیکن وہ تو ڈائریکٹلی 25 سال کے بعد جا کے جے شنکر کے ساتھ بیٹھ گئے، ہاتھ بھی ملا لیا، اور ادھر ہی بیٹھ کے پاکستان کو دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ یار تمہیں یہ نہیں پتا کہ یو ایس ایس آر کو کس نے نکالا، تمہیں یہ نہیں پتا کہ یو ایس کو کس نے نکالا. لیکن حقیقت تو یہی ہے کہیں نہ کہیں کہ ڈس انٹیگریشن آف یو ایس ایس آر سے لے کے یو ایس تک سارا کردار جو ہے وہ پاکستان کا ہے. چلیں ہم نہیں مانتے، ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا، ان لوگوں نے ہی کیا، ٹھیک ہے، لیکن اب ایسے تعلقات بھی نہیں ہیں کہ آپ 25 سال کے بعد ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں اور یہ کر لیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اتنا، اگر دیکھا جائے تو مورالٹی کا خیال رکھتے ہوئے، مورلز کا خیال رکھتے ہوئے کوئی بھی بات کرتے ہیں، وہ کیوں نہیں خیال کرتے؟ دیکھیے جی، پرسوں میرے خیال میں محبوبہ صاحبہ کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جب انہوں نے یہی کہا، محبوبہ مفتی نے، کہ وین یو آر کالنگ طالبان دا ٹیررسٹ، کہ طالبان ٹیررسٹ ہے، پھر آپ انہی کو ہوسٹ کر رہے ہیں، انہی کو پروٹوکول کر رہے ہیں. آپ بالی ووڈ کی موویز میں ان کو دکھا رہے ہیں. اور دیکھیں جیسے ہی ان کا وزیر خارجہ بھارت گیا، اب دیکھیں نیکسٹ صبح ہی انہوں نے پاکستان پہ اٹیک کر دیا تھا. کیا ہم اتنے بچے ہیں یا اتنے ہم عقل سے پیدل ہیں کہ ہم یہ سارا پروگرام یا ان کا یہ سارا جو کانسپائریسی ہے، کیا ہم نہیں سمجھتے یہ ساری کانسپائریسی انفارچونیٹلی انڈیا ہی کے ہے؟ اور یہ میں ان کو بیوقوف نہیں کہوں گی، چلے معصوم بھی نہیں کہوں گی، اگر بیوقوف نہ کہ معصوم بھی ہم ان کو نہیں کہہ سکتے. معصوم تو ہے ہی نہیں نا. ہاں وہ ہے ہی نہیں، وہ اگر ہم وہ ورڈ یوز کریں تو بہت سخت ہو جائے گا. تو کیا ہم نہیں سمجھتے کہ آپ کس کے اشارے پہ آپ لوگ ناچ رہے ہیں؟ اور دیکھیں ہمارا مذہب ایک، ہماری روایات ایک. وہ کہتے ہیں کہ لروبر یو پشتون، وہ پشتون میں کہتے ہیں نا کہ لروبر اور جو افغان اور پشتون ہے ایک ہی ہے. تو آپ انڈیا کے خلاف مل گئے ہیں کہ چھوٹی سی مثال، جب ہم میچ ہار جاتے ہیں کتنا خوشی میں اور ہم اب یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی ٹیم جو انڈین بی ٹیم ہے. اب اتنے بھی ہم مروت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ جائے اور ہمارے خلاف بولے. آپ کے پناہ گزینوں کو ہم پناہ دے تو بھائی اپنے پناہ گزین بھی لے جائے انڈیا، ان کو بھی وہی انڈیا پہ ادھر یہ اکوموڈیٹ کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں کرے. تو دس از آل دا کانسپائریسی. ٹھیک ہے، کے پی کے حالات کو کیسے دیکھ رہی ہیں اگر دیکھا جائے آسیہ صاحبہ؟ کیونکہ کے پی کے حالات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں سب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اوور آل اگر دیکھا جائے ادھر کی سیکیورٹی بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کیونکہ میجر ایریا وہی ہے جو بارڈر شیئر بھی کر رہا ہے. بلوچستان بھی ہے، لیکن یہ جو ہے یہ ایریا بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، کیونکہ ادھر جو مین ایریاز جن کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں، ادھر وہ جو قبائلی ہیں وہ اگر دیکھا جائے ایتھنیسٹی وہ بڑی سٹرونگ ہے. وہ ایتھنک نیشنلزم جو ہے ادھر بڑا پیک پہ ہے. تو کہیں نہ کہیں اگر یہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں وہ بھی نہیں چھوڑتے، اور وہ سٹینڈ بھی لینا چاہتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو ان بٹوین لنکڈ ہیں. آپ رہی ہیں وہاں پہ، آپ منسٹر بھی رہی ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے جی، اس وقت سفر تو اگر کوئی ہو رہا ہے کے پی کے ہی ہو رہا ہے ان سارے حالات میں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. ایسا ہی ہے، جتنے شہداء ہو رہے ہیں سارے اسی سرزمین کے ہیں، خون ہمارا بہہ رہا ہے، اکانومی ہماری خراب ہو رہی ہے، روز بم دھماکے ہماری ہی سرزمین پہ ہو رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گی کہ سب سے زیادہ افیکٹ ہم ہو رہے ہیں. انفارچونیٹلی اب ایک ایسی حکومت اگر مسلط کر دی جائے کہ وہ ان ساری چیزوں کو نہ سنبھال سکے. آج آپ ان کا ایک چھوٹا سا سٹیٹمنٹ، ابھی میں واک کر رہی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ، میں نے اس کو یہی ڈسکس کیا کہ آج ایوان میں ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ ہماری میجورٹی ہماری مرضی، ہماری حکومت ہماری مرضی، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. تو دس از اے ویری کنٹروورشل سٹیٹمنٹ. دیکھیے قانون ہوتا ہے، قانون کی کچھ باریک بینیاں ہوتی ہے، کچھ ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں. ابھی سی ایم کا انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا ہے. ایک سی ایم کا
इस्तीफ़ा अभी अप्रूव नहीं हुआ, एक सीएम स्टिल सर्विंग है, ऊपर से दूसरे सीएम को ले आना, तो इस वक्त हम यही करेंगे कि उस मेजॉरिटी का फ़ायदा उठा के केपीके को एक वो कहते हैं जंगल का कानून बना दिया गया है कि जो इनकी मर्ज़ी में आए करें। ठीक है, हम भी कहते हैं कि जो आप लोगों की मर्ज़ी में आए आप लोग करें, लेकिन कम से कम अमन व अमान की सिचुएशन तो आप लोग बेहतर कर दें, क्योंकि केपीके के अवाम ने आपको वोट दिया है। ऐसा ही है। आप लोगों को वोट दिया है इसलिए कि आप उनको रोज़गार मुहैया करें। आप उनको, चलो रोज़गार तो छोड़े, जब आपका सर ही सलामत ना हो, ऐसा ही है। आपका सर ही ख़तरे में है, आप अमन अमान नहीं ला सकते हैं, और ऊपर से फिर इस तरह की पीस जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। ऑफ कोर्स इट इज़। जब आपका सर ही सलामत नहीं, फिर आपने हमारे पश्तो में मिसाल है कि सर सलामत तो टोपिया हज़ार, जब मेरा सर ही नहीं सलामत तो मुझे ताज और उसकी क्या एग्जैक्टली, ज़रूरत है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? भाई अभी रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में टेंशन खासी रही, और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को रिस्पॉन्ड भी किया और बड़ा सख्त किया। ठीक है, कैसे देखते हैं इसको? देखें, हज़रत अली का कौल है कि जिसके साथ आप नेकी करें ना जी, तो उसके शर से बचें। ऐसा अब ही है। पाकिस्तान ने नेकी किया उनके साथ उनकी जो चीज़ें थी एवेलुएट कराने में, सर ये मुनाफकत ना हुई? सीधी सीधी मुनाफकत है। मुनाफकत है ना। आप पिछले 45 साल से, ठीक है, आप सब छोड़ें, आप ये तो इंसान, एक कौम है, एक एथनिसिटी है, ठीक है, आप समझेंगे आपने एक पेट रख लिया है, ठीक है, आप उसको 6 महीने खिलाते हैं, ठीक है, और 6 महीने के बाद वो आपके साथ चलते चलते किसी और के साथ चलने लग जाए, ठीक है, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे क्या? आप सिर्फ ये बताएं। छोड़ें, ये तो सीधी ठीक है? सीधी सीधी बेवफाई हुई है। ठीक है, ये तो आपने बड़ा शाइस्ता लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है, और पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया है। इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा जा बहुत सकता है, कुछ ऐसा ही कहा है? जा सकता है। तो कैसे देखते हैं ओवरऑल जो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, इससे ज़्यादा सख्त करना चाहिए था या कम किया? नहीं, जो किया यही अच्छा था। ठीक है, रिस्पॉन्सिव रहे हैं, अच्छे रहे हैं, ठीक है, और फॉरवर्ड मूव किया। अच्छा किया, यानी आप बहुत उसको अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स। वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी। भाई कैसे देखते हैं ये जो अभी क्लैश चल रहा है बॉर्डर्स पे अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का? ठीक है, पाकिस्तान को शायद अफगानिस्तान हिंदुस्तान के साथ, जयशंकर के साथ उनका फॉरेन मिनिस्टर बैठ के ये समझ बैठा था कि शायद वो हिंदुस्तान बन गए हैं, ठीक है, या वो चीन बन गए हैं, और वो बैठ के पाकिस्तान को ये धमकी लगा रहे हैं कि जो हमने गोरों के साथ की है वो तुम्हारे साथ करेंगे। हालांकि उनको ये भी पता है कि यार जो गोरों के साथ किया है वो पाकिस्तान की वजह से की है, अदरवाइज वो इतनी सख्त नहीं रखते। क्या कहेंगे इस पर? मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान फोर्सेस को इससे भी ज़्यादा सख्त जवाब देना चाहिए था, ठीक। क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ पिछले काफ़ी सालों से पाकिस्तान का बहुत अच्छा रवैया रहा है, ऐसा ही उनकी है। हेल्प किया हर तरह से, ठीक है, उनके लोगों को वहाँ पे यहाँ पे मतलब अच्छे तरीके से रखा सर, गया है। रखने के और साथ साथ हम लोगों ने उनकी- अपनी अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल, उनको दी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, और वो एट द एंड फिर हमारे ही खिलाफ हो जाएं तो ये ऐसा तो ही है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब बहुत गलत ज़्यादा है। खराब इससे है। भी ज़्यादा रिस्पॉन्स सख्त होना चाहिए था मेरे ख्याल ठीक से। है, हाँ। कैसे देखते हैं कि जब आपको ये पता लगता है कि आपका एक पड़ोसी मुल्क है और मुसलमान मुल्क है, और उसकी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म, ब्लास्ट, टेरर फाइनेंसिंग से लेके और फितना अल हिंदुस्तान की सपोर्ट तक इस्तेमाल हो रही है? जी, ये तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि अगर वो हमारा मतलब एक तो मुसलमान मुल्क है ना, ये एक ज़्यादा दुख की बात है कि ऐसा वो ही है। मुसलमान हो के एक मुसलमान के खिलाफ जो है वो मतलब लड़ रहे हैं, ऐसा ही है। तो ये तो बहुत ज़्यादा मतलब मैं एक अफसोस अभी की भी ये बात सोचता हूँ कि हम लोग जब ये कहते हैं तो हम कहते हैं अफगानी हमारे भाई हैं, हाँ जी। ठीक है, इनको कोई तकलीफ ना पहुंचे, जी। लेकिन जब वो बात करते हैं वो ऐसा तो वो नहीं करते। हिंदुस्तान के साथ मिलके आप गेम से लेके, हाँ जी। ठीक है, आप नॉर्मल लाइफ से देख लें, बिल्कुल। और अभी भी मुझे चंद लोग नजर आए मिले, हाँ। वो तो उनका बड़ा ऑफेंसिव बिहेवियर रहा है, बिल्कुल, ठीक है, इस उसमें कि यार वो यहीं पे रह रहे हैं लेकिन उनकी एथनिसिटी जो है वो अफगानी है, ठीक है। हमारे कुछ कोलीग्स हैं, स्टूडेंट हैं, मतलब साथ इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो ठीक वो है। अफगानिस्तान से है ना, इधर रह रहे हैं, तो उनसे भी कभी बात हो तो वो पाकिस्तान के हक में बिल्कुल नहीं बात करते, मतलब ऐसा हालांकि ही है। रह इधर रहे हैं, रिया रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज यहाँ की यूज़ कर रहे बिल्कुल। हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों के खिलाफ हैं वो। ऐसा ही है। हमारे तो ठीक ये है। एक बड़ी अजीब बात है। अच्छा, मतलब ये नहीं होना सही है सर। अभी तलाल चौधरी साहब जो हमारे हमारे जो वजीर मुमलिकत जी, हैं, जी। उन्होंने ये कहा कि वो जो 45 साल की मेहमान नवाजी थी, हम तो मेहमान नवाज थे ना जी। बिल्कुल अब वो ख़त्म होने को है, ठीक ऐसे ही है। है, हाँ जी अब जो इलीगल लोग हैं जी, उन लोगों को चाहिए कि अपना निज़ाम जो है Documentation proper है। या वो लीगल करके आएं, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, या फिर वो पाकिस्तान छोड़ दें, और पूरी दुनिया में यही प्रैक्टिस चलती है। ऐसे ही हाँ।
کہیں پہ غلط ہے پاکستان؟ نہیں نہیں، پاکستان تو اس میں بالکل غلط نہیں ہے، بلکہ اتنے سال ان کو سپورٹ کیا وداؤٹ اینی لیگل ڈاکومنٹیشن. بہت سارے لوگ ہمارے یہاں پہ ان کی 3 نسلیں جو ہیں وہ یہاں پہ کام کر کے پروان چڑھ گئی ہیں، لیکن ابھی تک وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ ہمارے پاس کوئی لیگل ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے کہ ہم یہاں پہ رہ سکیں نا. تو یہ تو ایک اچھا اقدام ہے کہ ان کو واپس بھیجیں، تاکہ وہ پراپر اگر ان کے کاروبار ادھر ہیں تو وہ پراپر اپنا ویزا اور سارے پروسیس کر کے پھر ادھر آ جائیں. تو یہ تو بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو افغانستان کا حملہ تھا پاکستان پہ، یہ آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے کیا سوچ کے کیا ہے؟ شاید یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ اپنے کسی دوسرے محلے میں حملہ کر رہے ہیں، یا یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ خوارج سے ڈرتا ہے، یا یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اب ان کے پیچھے فتنہ ہندوستان ہے؟ کیا سوچا ہوا تھا انہوں نے؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرے خیال میں وہ ہندوستان کی سپورٹ کو سمجھ رہے تھے کہ یہ وہ ہماری سپورٹ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم حملہ کر لیں گے ان پہ، جو کہ سراسر زیادتی ہے. ان کو اس طرح نہیں سوچنا چاہیے اس بارے میں. پاکستان نے حالانکہ حالیہ پچھلے دنوں میں اچھا خاصا ہندوستان کو جواب دیا ہے. ایسا ہی ہے. پوری دنیا کو ایک اچھا میسج گیا ہے کہ ہماری افواج پاکستان جو ہیں وہ ملک کے دفاع کے لیے کھڑی ہیں. اس طرح کے حملے نہیں کرنے چاہیے ان کو، اور خاص کر اس ملک کے اوپر، اپنے یعنی کہ مسلمان بھائیوں کے اوپر جنہوں نے آپ کے اوپر احسان کیا، آپ لوگوں کو ادھر روزگار دیے، سارا کچھ دیا. آپ کی 3 نسلیں ادھر پروان چڑھی ہیں، اور پروان چڑھنے کے باوجود آپ کے بچے کو اگر کہیں نا کہ ایک دفعہ جس کی تیسری نسل ہے اس کو کہیں نا پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائے تو وہ کبھی نہیں لگائے گا. کبھی بھی نہیں لگاتے. ٹھیک ہے. اور ہم آپ کے ساتھ ہر فورم پہ کھڑے رہے ہیں، ہر فورم پہ کھڑے رہے ہیں افغانستان کے ساتھ. ٹھیک ہے. امریکہ کو نکالنے میں بھی پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے وہاں سے. ایسا ہی ہے. تو یہ ہمارا احتجاج ہوا نا جی، آپ پاکستانی ہیں، بطور پاکستانی یہ ہم سب کا احتجاج ہوا. ٹھیک ہے کہ ہم لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا. سیکنڈلی بھائی نے بڑی پیاری بات کی. بھائی نے یہ بھی بولا کہ مولا علی کا فرمان ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. آپ کو کیا لگتا ہے یہ وہی شر ہے؟ جی بالکل ویسے ہی ہے. اور سب سے بڑی جو غلط بات انہوں نے کیا، ان کا ابھی جو میرے خیال میں کوئی آفیشیلی تھا جو انڈیا میں جا کے بیٹھ کے تو پاکستان کے خلاف کانفرنسز کر رہا ہے، تو وہ بالکل ہی غلط بات ہے. یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ آپ نے اگر کوئی پاکستان کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل چل بھی رہا ہے تو آپ ٹیبل ٹاک کر لیں، بیٹھ کے معاملات حل کر لیں. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہماری ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم ایک جنگ سے نکلے ہیں، تو آپ وہاں پہ جا کے پاکستان کو دھمکیاں لگا رہے ہیں، تو یہ تو بالکل ہی ایک میں کہتا ہوں غداری کے زمرے میں آتا ہے. زبردست. ناظرین یہ ہمارے پیارے بھائی ہیں، اسی طرح کے اور بہت سارے بھائی ہمارے ساتھ رہے. آپ نے سنا کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے یہ کہا کہ ایک ملک جس کا ہم نے ساتھ دیا، ہم لوگوں نے 45 سال ان کو اکوموڈیٹ کیا. میں یہ چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستانی جو عوام ہے یا یہاں کا جو نوجوان ہے بہت ساری اپرچونٹیز رکھتا تھا. اور اگر یہ بات کی جائے کہ ہم لوگوں نے ایون اپنی اپرچونٹیز ہمارے افغانی جو بھائی جن کو آج بھی ہم بھائی کہتے ہیں ان کو دی، تو یہ غلط نہیں ہوگا. چاہے وہ ایجوکیشن ہے، چاہے وہ جاب ہے، چاہے وہ بزنس ہے، چاہے وہ انویسٹمنٹس ہیں، ہر چیز ہم لوگوں نے ان کو دی. ہم نے کہا کہ آپ آئیں یہاں پہ ہمارے ساتھ رہیں، آپ چلیں. ٹھیک ہے. پھر ساتھ میں ہم لوگوں نے سپورٹ بھی کیا. ہم لوگوں نے افغانی حکومت کو سپورٹ کیا. ہم لوگوں نے جب وہاں پہ کوئی ایسا ملک آ کے بیٹھنا چاہا جس سے اس ریجن کو خطرہ تھا، جس سے ان کی ایتھنک نیشنلزم کو خطرہ تھا، جس سے ان کی کنٹری کو نیشنلٹی کو خطرہ تھا، ہم نے ان کا اس میں بھی ساتھ دیا. اب اگر وہ یہ بات کرتے ہیں یا وہ پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. بھائی نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ آج اگر ان کی پہلی، دوسری یا تیسری نسل پاکستان میں ہے، اور اگر تیسری نسل کو بھی یہ کہیں گے کہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں، تو شاید وہ نہ لگائے. آخر یہ وہی شر ہے جس کے بارے میں مولا علی نے کہا تھا. یہ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے شر سے بچو. ہم لوگوں نے اتنا بڑا احسان کیا، ہم آج بھی کرنے کو تیار ہیں. ہم لوگ یہ سوچ کے احسان کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. لیکن اگر وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ وہ جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ جس ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، غداری تو بہت سخت ورڈ ہو جائے گا، شاید بولنا بھی نہیں چاہیے، لیکن شاید ایسا ہی ہے کہ جس ملک کی جانب وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ مل کے، فتنہ الہندوستان جو کہ ٹیرر فائنینسنگ پاکستان میں کر رہا ہے، ہمارے پولیس کے نوجوانوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، ہماری افواج کو ٹارگٹ کر رہا ہے، ہماری پوسٹوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اور ہمارے ملک میں انسٹیبلٹی کریٹ کر رہا ہے. آپ اس کے ساتھ مل کے ان کے ملک میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے 25 سال کے بعد ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے آپ ہمیں دھمکی دو گے اور ہم یہ برداشت کریں گے. تو یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے. اور شاید رد عمل ابھی ہماری افواج نے یہ سوچ کر دیا ہے کہ جو دوسری جانب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات رہے ہیں یا وہ مسلم ملک ہے.
ادروائز ہمارا جو جواب ہوتا شاید اس سے بہت زیادہ سخت ہوتا اور اس سے سخت ہونا چاہیے بھی تھا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.